بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اکرمنا بنعمت الاسلام والحمد للہ الذی فرض علی المؤمنین فریضۃ الصیام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الانام وعلی آلہ واصحاب العظام اما بعد۔ حضرات سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل اور احسان سے الحمدللہ رمضان المبارک کے مقدس ایام گزر رہے ہیں۔ اہل ایمان بہت شوق و ذوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور رات کو نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ روزے کے دوران پیش آنے والے وہ مسائل جن کا تعلق انسان کی طب اور صحت اور انسان کے جسم کے ساتھ ہے، وہ مسائل چونکہ کثیر الوقوع ہیں اور ان مسائل کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور اس گفتگو کے اثرات اور فوائد بہت دور دور تک محسوس کیے گئے، حتیٰ کہ عوام کے ساتھ بہت سارے اہل علم نے بھی اس سے رہنمائی پائی اور ان کے شکوک و شبہات دور ہو گئے اور ان کو بھی آگے ان مسائل کو بیان کرنے میں آسانی ہوئی۔ اس سلسلے کی ایک دوسری قسط جس کا بار بار تقاضا بھی ہوا اور سوالات بھی آتے رہے، اس وقت پیش خدمت ہے۔ انسان روزے کی حالت میں کون کون سی دوائیاں استعمال کر سکتا ہے، یہ ہے سوال۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ دوائی دو قسم کی ہیں۔ کچھ دوائیاں تو وہ ہیں جن کا استعمال جسم کی خارجی سطح پر ہوتا ہے، مثلا سر میں مالش کرنا، سپرے کرنا، مرہم لگانا، وکس لگانا وغیرہ۔ یہ تمام دوائیاں روزے پر کوئی اثر نہیں ڈالتی ہے، لہذا روزے دار انسان نے اگر سر میں مالش کی یا بدن کی کسی جگہ پر ایسے تیل کی مالش کی جو تیل پین کلر ہو، یا کسی وکس کی مالش کی، یا اسی طرح سے سپرے کیا، یا کسی مرہم کی مالش کی گئی، تو یا کوئی ٹیوب لگایا گیا، اس طرح کی چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ ہمارا درست ہے۔ اسی سے ملتی جلتی جو وائسلین ہے یا کریم پاؤڈر ہے، ان سے بھی انسان کے روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوائیوں کی دوسری قسم وہ ہے کہ جو انسان اپنے بدن کے اندر پہنچاتا ہے، ان میں سے سب سے اہم ترین چیز انجیکشن ہے۔ انجیکشن کا بیان اس سے پہلے آ چکا ہے کہ انجیکشن چاہے کسی بھی قسم کے انجیکشن ہو، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی کی دوسری قسم ہے آنکھ اور ناک میں دوائی ڈالنا۔ ناک کی دوائی ڈالنے کے سلسلے میں تو فیصلہ ہے کہ ناک میں جو ہی دوائی ڈالی جائے گی وہ لازماً انسان کے حلق تک پہنچی ہے، اسے یقیناً روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھوں اور کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں قدیم فقہا کا فیصلہ تو یہ تھا کہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کانوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو قدیم فقہا کا فیصلہ تھا جو ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس وقت کے بے شمار علماء بھی اسی رائے کے حامل ہیں، ان کا فرمانا بھی یہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ علم طب کا وہ شعبہ جس کو ہم علم تشریح الاعضاء یا انیٹمی کہتے ہیں، وہ چونکہ بہت زیادہ بلندیوں پر پہنچ چکا ہے اور انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کی بڑی باریک بینی کے ساتھ تشخیص ہو گئی ہے، اور اعضاء کی تمام کارکردگی اور اعضاء کی تمام تفصیلات جو ہیں جتنی تفصیل کے ساتھ آج کے انسانوں کے سامنے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھی۔ اس لیے آج کے بے شمار میڈیکل کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی جب ڈالی جاتی ہے تو وہ آنکھ کے کنارے پر پائے جانے والے سوراخ کے ذریعے سے معدے تک پہنچ جاتی ہے، اسی لیے اس کا اثر حلق تک محسوس ہوتا ہے۔ اس رائے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے فقہا اور آج کے مفتیان کرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قدیم رائے یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور آج کے بہت سارے فقہا کرام کی رائے بھی وہی ہے۔ اور کچھ حضرات کی رائے اس وقت یہ ہے کہ نہیں، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے چونکہ اس کے اثرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ مسامات کے ذریعے سے نہیں بلکہ اس فطری سوراخ کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ شانوں نے آنکھ کے کنارے پر، یعنی یہاں پر جو کو سوراخ ہے، یہاں سوراخ کے ذریعے سے وہ دوائی کا اثر جو ہے وہ نیچے پہنچ جاتا ہے اور اس لیے حلق میں بھی اس کی دوائی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ جو بیمار دن میں کئی مرتبہ دوائی ڈالنے پر مجبور ہیں، جیسے آنکھ کا نیا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر ہر گھنٹے کے بعد یا ہر 2-4 گھنٹے کے بعد آنکھ میں دوائی ڈالنے کی تلقین کر رہے ہیں، تو روزہ چھوڑنے کے بجائے دوائی ڈالی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور حلق پر جو اثرات پہنچے ہیں وہ مسامہ کے ذریعے پہنچے ہیں، جیسا کہ ایک رائے یہی ہے۔ اور اگر کوئی انسان صبح اور شام دوائی ڈالنے پر اکتفا کر سکتا ہو اور دن میں دوائی ڈالنے کو ایوائڈ کر سکتا ہو، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ افطار کے بعد اور صبح سحری سے پہلے آنکھوں میں دوائی ڈالے، دن میں دوائی ڈالنے سے احتراز کرے، تاکہ اس رائے کے مطابق روزہ محفوظ رہے جس رائے کے مطابق روزہ ٹوٹ جانے کی بات کہی جاتی ہے۔ فتاویٰ میں دونوں قسم کے فتاویٰ موجود ہیں، جس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔
کان میں دوائی ڈالنے کے سلسلے میں تحقیق یہ ہے کہ قدیم فقہا کا کہنا یہ تھا کہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ کان کے سوراخ میں جو ہے دوائی ڈالی گئی، قدیم تصور یہ تھا کہ یقیناً وہ معدے تک پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ سوراخ ہے اور سوراخ کے ذریعے سے بدن کے اندر دوائی چلی گئی تو اندر لازماً معدے تک پہنچے گی۔ لیکن آج کے انیٹمی یہ بتاتی ہے کہ کان کے اندر چونکہ پردہ ہوتا ہے اور وہ پردہ باہر کی جانے والی پانی کو اور دوائی کو اندر جانے سے روک دیتا ہے، اس لیے اگر کان میں دوائی ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہت سارے لوگوں کے پردے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہی دوائی ڈالتے ہیں یا پانی چلا جاتا ہے تو وہ اندر بھی پہنچ جاتا ہے، اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے تو بہرحال اعتراض کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے دوائی ڈال دی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ ٹوٹنے کے لیے تیقن ہونا ضروری ہے، اور جب تیقن نہ ہو تو روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ جو اس وقت پیش کرنا ہے وہ ہے ڈائلیسس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو بنایا ہے جو انسان کے جسم کے اندر پائے جانے والے زہریلے اجزاء کو صاف کر دیتا ہے اور وہ پیشاب کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے۔ لیکن جب یہ گردہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے یا پوری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے یا کمزور پڑ جاتا ہے تو اس وقت اس جسم کے مسموم اجزاء کو نکالنے کے لیے ایک نظام ترتیب دیا گیا جو آج کے میڈیکل سائنس میں ہے، میڈیکل کے طبی سہولیات کے نتیجے میں، اور وہ ہے ڈائلیسس۔ ڈائلیسس میں ہوتا یہ ہے مشین کے ذریعے سے پورا پہلے خون نکالا جاتا ہے اور اس کو صاف کر کے پھر دوبارہ واپس پہنچایا جاتا ہے۔ ڈائلیسس کا طریقہ مشین کے ذریعے سے انسان کے جسم سے سارا خون باہر نکالا جاتا ہے اور وہ خون دوسری طرف سے صاف کر کے اندر پہنچایا جاتا ہے، یعنی اس خون کے مضر اجزاء کو جو گردہ صاف کر رہا تھا اس گردے کے بجائے مشین کے ذریعے سے اس کو صاف کرایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈائلیسس کے ذریعے سے انسان کے روزوں پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈائلیسس میں انسان کے معدے تک کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، بلکہ انسان کے جسم سے جو خون نکالا گیا وہی خون واپس انسان کے جسم میں پہنچایا گیا، تو اس لیے ڈائلیسس سے انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ طبی مسائل کے سلسلے میں چند اور اہم ترین مسائل درپیش ہیں، انہیں میں سے ایک مسئلہ ہے بہت سارے بیماروں کی تشخیص کے لیے، خاص طور پر معدے کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے انڈوسکوپی کی جاتی ہے۔ کیا انڈوسکوپی کرنے کے نتیجے میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اسی طرح سے کچھ بیماریوں کی تشخیص کے لیے انجیوگرافی کی جاتی ہے، یا اسی طرح سے سٹی سکین کیا جاتا ہے، یا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، یا اسی طرح سے ECG کیا جاتا ہے۔ ان تمام ٹیسٹوں سے اور ان تمام تجربات سے انسان کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ انسان کے جسم میں خاص طور پر معدے میں ان ٹیسٹوں کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں پہنچائی جاتی ہے۔ البتہ انڈوسکوپی کرنے کے لیے اگر اندر جو آلہ ڈالا جاتا ہے، جو وہاں جو کیمرہ پہنچایا جاتا ہے، اس میں اگر دوائی بھی ساتھ میں ڈالی گئی ہو اور وہ دوائی اس کے ساتھ ملا کر کے پھر اندر وہ پائپ پہنچائی گئی ہو اور وہ پائپ دوائی اندر سے معدے کو دوائی بھی پہنچا دے اور وہاں سے پھر جو فوٹو وہ باہر بھیجتی ہے یا جو بھی انڈوسکوپی کا کام ہے وہ کام کرتی ہے، لیکن دوائی بھی اگر اس کے ساتھ ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ انڈوسکوپی افطار کے بعد کی جائے یا صبح سویرے سحری کھانے سے پہلے کی جائے۔ صبح سویرے سحری کھانے سے پہلے انڈوسکوپی وقت کے اعتبار سے تھوڑا قدرے مشکل ہے، لیکن افطار کے بعد انڈوسکوپی کرنا آسان ہے۔ البتہ انڈوسکوپی اگر افطار کی بات کی جائے گی تو اس میں ظاہر ہے کھانا نہیں کھانا ہوگا، پہلے انڈوسکوپی کرنی ہوگی جیسا کہ ڈاکٹر بتائیں گے تبھی۔ تو اس لیے جن بیماروں کو دن میں انڈوسکوپی کرنی پڑے وہ سمجھ لیں کہ انڈوسکوپی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر افطار کے بعد انڈوسکوپی کی جائے، خاص طور پر جب دوائی کے ذریعے دوائی بھی استعمال کرنی ہو تو افطار کے بعد انڈوسکوپی کی جانی چاہیے۔ اس طرح سے آپ کا روزہ مشکوک ہونے سے بچ جائے گا۔ روزوں کے دوران بکثرت یہ سوال آتا ہے کہ صبح کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کے منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ پیسٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یعنی برش سے اپنے دانتوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری شرعی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ مسواک استعمال کرنے کی تو اجازت ہے، چاہے مسواک تر ہو، چاہے خشک ہو، چاہے صبح سویرے استعمال کی جائے، چاہے دوپہر سے پہلے، چاہے دوپہر کے بعد۔ اس سلسلے میں تو مسئلہ بالکل واضح ہے، لیکن پیسٹ میں چونکہ ایک قسم کا مصنوعی ذائقہ ہوتا ہے، چاہے وہ نمکین ذائقہ ہو، چاہے قدرے میٹھا ذائقہ ہو، اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہی فقہاء کرام کا فیصلہ ہے۔ روزوں کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پیاس کی شدت کی بنا پر
اس لیے نہائے تاکہ یہ جو گرمی بدن کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ گرمی کم ہو جائے اور وہ پیاس کی شدت کم ہو جائے. تو پیاس کی شدت کم کرنے کے لیے نہانا، کیا اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ جواب میں کوئی اثر نہیں پڑے گا. روزہ آپ کا بالکل درست ہے، چاہے کئی مرتبہ، جیسے گرم علاقوں میں بعض روزے دار جو ہے وہ کئی مرتبہ جسم پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ بدن کی کمی، بدن کے اندر جو پانی کی کمی ہے اس کمی سے جو اضطراب پیدا ہوا ہے وہ اضطراب جو ہے وہ قدرے کم ہو جائے، روزے پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. دوائیوں کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ ہارٹ کی کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں اور زبان کے نیچے رکھے وہ دوائی جو ہے وہ پگھل جاتی ہے. اگر وہ دوائی کا اثر حلق میں، لعاب میں آ گیا اور وہ لعاب اگر انسان نے نگل لیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر اس دوائی کا اثر لعاب میں نہیں آیا اور وہ مسامات کے ذریعے سے انسان کے دل تک پہنچ گئی تو اس صورت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو وہ دوائی جو ہارٹ کے پیشنٹ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، وہ دوائی اگر لعاب میں نہیں آئی اور لعاب حلق کے اندر نیچے نہیں اترا تو پھر روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑا. روزے کے سلسلے میں ایک مسئلہ جو بکثرت پیش آتا رہتا ہے وہ یہ کہ دن میں اگر انسان سے بد نظری ہو گئی، غیبت ہو گئی، بد کلامی ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کے جو فوائد ہیں وہ فوائد یا تو کم ہو جاتے ہیں یا بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اب اپنے روزے کو بچائیں بد کلامی سے، بد نظری سے، بد خیالی سے، بد نگاہی سے، تمام بری ان باتوں سے جن کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر. کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں ان کو روزہ رکھنے میں سوائے بھوکا پیسہ رہنے کو کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں مگر ان کو نیند کا نقصان کیے بغیر اور کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. یعنی گویا انہوں نے عمل تو یہ کیا مگر اس عمل کے اندر کوئی ایسی کمی پائی گئی جس کمی کی بنا پر اس عمل کے وہ فوائد اور وہ منافع جو ملنے چاہیے تھے وہ منافع متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو رمضان ٹھیک طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے، اور جو نمازیں جو تلاوت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.